لوگ اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ میں 2 گھنٹے اس پر بیان کروں تو وہ کم ہوگا، اور میں اپنے اکثر بیانات میں جو میرے باہر آؤٹ سائڈ بیان ہوتے ہیں ان میں یہ نشاندہی کرتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے دوری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے مؤثر ذرائع نہیں ہیں۔ ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ اس میں بچوں کے ناظرے کا مدرسہ تو ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی عورتیں جمع ہو کر یا مرد جمع ہو کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی کورسز کا انعقاد نہیں ہوتا، کمیٹیاں سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتی، خود کمیٹیوں کے گھروں کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ہمارے یہاں شعور نہیں ہے، جو ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے یہ بتایا گھر ہے، دوسرا بہت بڑا مساجد، پھر تیسرا اسکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، اس کے سلیبس دیکھ لیں، مذہب اسلام کی بس بہت ہی مختصر سی تعلیمات ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہت مختصر تعلیمات جو ایک انسان کی ذاتی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کے اعتبار سے۔ تو لازم بات ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور پھر اس پہ یہ اگر کوئی بچہ کوئی نیک بننے کی طرف آتا ہے، علم دین سیکھنے کی طرف، تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں زندگی خراب کر رہے ہو بھائی، یہ مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا مسجد کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ کیا مطلب علم دین کے نزدیک صرف علم دین سیکھنے کا معال نتیجہ اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسجد جوائن کر کے اور لوگوں کی نیازیں کھانا، کہ یہ اپنے اینڈ سمجھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ دینا بچوں کو، ایک بھیانک منظر پیش کرنا۔ حالانکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، اور میں کتنوں کو جانتا ہوں برگر کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چپس کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کہ ہے ہی نہیں روزگار۔ تو جو آپ جس وجہ سے آپ منع کر رہے تھے کہ دین کی طرف نہ آؤ، کہ آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے کون سے حل ہوگا؟ پڑھے لکھے لڑکے آج گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، معلوم کریں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹو چیز کے اندر۔ یہ جتنے جو فلاں جیتو پاکستان کا یہ آپ کا انعام نکل آیا، فلاں کا نکل آیا، یہ وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جب روزگار نہیں ہوتا تو اس طرف جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر خود مسلمان جب اسلامی تعلیمات کی گہرائی کی طرف بڑھتا بچے کو دیکھ کر بے چینی محسوس کرے اور اس سے دور کرے، تو یہ معاشرے کا نتیجہ تو نکلے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سیکھیں، اور اب جتنا اللہ ہمیں موقع دے اپنے دائرہ اثر تک اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں سیکھ کے پورے ورلڈ میں کام کروں۔ آپ اگر محلے میں 10 آدمی بھی کام کر لیں پوری زندگی، بہت بڑی بات ہے، اور آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ لاکھوں میں کام کر سکتے ہیں۔